میرے بیٹے کی شادی کی تقریب میں تمام مہمان بیٹھے تھے جب اس نے میرے کان میں کہا، امی یہاں بہت امیر امیر لوگ آئے ہیں، مجھے ان کے سامنے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے، آپ باہر چلی جائیں۔ تو میں چپ چاپ اٹھی اور باہر چلی گئی، مگر یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ بل کس کارڈ سے بھرا گیا۔ جب ادائیگی مسترد ہوئی تو جو تماشا ہوا اس نے اس رات کی تمام چمک دمک ہمیشہ کے لیے بجھا دی۔ لیکن اس لمحے جب میرے اپنے بیٹے فرحان نے مجھے اس بھری محفل سے باہر نکالا تو میرا خون جم گیا۔ میں نہیں روئی، میرے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، کوئی چیخو پکار نہیں مچی۔ جب انسان کا دل مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو آواز نہیں نکلتی، بس ایک خوفناک خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں نے اپنی پرانی ریشمی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا، اپنی نظریں نیچے کی اور بغیر کوئی تماشا کیے اس 5 ستارہ ہوٹل کے جگمگاتے ہال سے باہر چلی گئی۔ میرے پیچھے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں، مہنگی موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں، لیکن میرے کانوں میں صرف میرے بیٹے کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، یہ دعوت بہت مہنگی ہے۔ ایک ماں جس نے اپنی پوری زندگی اس بیٹے کے لیے سستی کر دی، آج اس بیٹے کی نظر میں اتنی سستی ہو گئی کہ وہ اس کی شادی کے مہنگے کھانے کے لائق بھی نہیں رہی۔ میرا نام کلثوم ہے، میری عمر 68 برس ہے، میں لاہور کے جوہر ٹاؤن علاقے میں ایک بہت ہی سادہ سی فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میرے خاوند ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے، اور جب فرحان مشکل سے 10 برس کا تھا تو ایک خوفناک بیماری نے میرے خاوند کو مجھ سے چھین لیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اپنے بیٹے فرحان کے لیے گزاری۔ میں نے دوسروں کے کپڑے سیے، ڈبے میں کھانا دینے کا کام چلایا اور نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے کام کیے، تاکہ میرے بیٹے کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی ہر خواہش کو مار دیا، برسوں تک میں نے کوئی نیا لباس نہیں خریدا، کبھی اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ فرحان ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکے، ایک بڑا انجینئر بن سکے۔ ہمسایوں، ہماری سوسائٹی کے چوکیدار اور بازار کے دکاندار سب میری عزت کرتے تھے، سب کہتے تھے کہ کلثوم بیگم نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سنسکار دیے ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ فرحان بہت ہی سیدھا، فرمانبردار اور مجھ سے بے انتہا پیار کرنے والا تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ جب اسے اس کی نوکری کی پہلی تنخواہ ملی تو اس نے میرے لیے ایک شال لے کے آئی اور میرے پاؤں چھو کر رو دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری برسوں کی ریاضت کامیاب ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وقت، پیسہ اور کچھ نئے رشتے انسان کی فطرت کو کتنی جلدی بدل دیتے ہیں۔ چیزیں تب بدلنی شروع ہوئیں جب فرحان کی زندگی میں نورین آئی۔ نورین ایک بہت ہی خوبصورت، جدید اور اونچے شوق رکھنے والی لڑکی ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو اس کی پسند کی زندگی کی ساتھی مل رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک پوشیدہ دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ نورین سیدھے طور پر کبھی مجھ سے نہیں لڑتی تھی، لیکن اس کی باتیں میٹھے زہر کی طرح ہوتی تھی۔ وہ فرحان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے لگی کہ میں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میری سوچ بہت پرانی ہے اور مجھے جدید معاشرے کے طور طریقے نہیں آتے۔ اگر میں گھر میں کوئی مشورہ دیتی تو نورین مسکرا کر کہتی، اما جی اب زمانہ بدل گیا ہے، آپ کو یہ لفظ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور فرحان جو پہلے میری ہر بات پتھر کی لکیر مانتا تھا، وہ اب نورین کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک بیکار پڑے فرنیچر جیسی ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہفتے کے آخر میں باہر جاتے، مہنگے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے اور مجھے یہ کہہ کر گھر پہ چھوڑ دیتے کہ اماں آپ کو وہاں کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، آپ کے لیے میں نے کھچڑی بنا دی ہے۔ یہ صرف شروعات تھی اس خوفناک ذلت کی جو میری قسمت میں لکھی تھی۔ میری یادداشت بالکل ٹھیک تھی، لیکن نورین نے فرحان کو یقین دلانا شروع کر دیا تھا کہ میں چیزیں بھولنے لگی ہوں، کہ میں وہم میں جی رہی ہوں۔ اور پھر وہ رات آئی۔ اسلام آباد کے ایک بے حد عالیشان اور مہنگے تفریح گاہ میں فرحان اور نورین کی شادی کی دعوت کی تقریب چل رہی تھی۔ پورا تفریح گاہ غیر ملکی پھولوں سے سجا تھا، مہنگی شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی اور بڑے بڑے کاروباری لوگ، نورین کے رشتہ دار اور فرحان کے نئے امیر دوست وہاں موجود تھے۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، اپنی وہی پرانی ریشمی ساڑی پہنے جسے میں نے برسوں سے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ مجھے اچانک بہت تنہائی محسوس ہونے لگی۔
اتنے میں نورین میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک بناوٹی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسٹیل کا پرانا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میری طرف بڑھایا اور بہت ہی دھیمی اور چبھنے والی آواز میں کہا، اماں جی، اندر کا کھانا بہت مسالے دار ہے اور وہ صرف ہمارے خاص مہمانوں اور بہت اہم لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے آپ کے لیے 2 سوکھی روٹیاں اور تھوڑی سی دال اس ڈبے میں رکھ دی ہے۔ آپ باہر لان میں جا کر وہاں بیٹھ کر کھا لیجئے۔ یہاں مہمانوں کے درمیان آپ کھائیں گی تو اچھا نہیں لگے گا، تصویریں بھی خراب ہوں گی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، فرحان وہاں آ گیا۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا مجھے اس ذلت سے بچائے گا، وہ نورین کو ڈانٹے گا، لیکن اس نے میرے پاس آ کر میرے کان میں وہ الفاظ کہے جس نے مجھے اندر تک مار ڈالا۔ یہ دعوت بہت مہنگی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ ایک ماں کو اس کے ہی بیٹے کی شادی میں بھکاری کی طرح باہر نکال دیا گیا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک انجینئر تو بنا لیا، لیکن ایک انسان نہیں بنا پائی۔ کیا ایک ماں کی قیمت صرف اس وقت ہوتی ہے جب تک وہ کام کرتی ہے؟ کیا بڑھاپے میں عزت کی جگہ صرف ذلت ہی لکھی ہوتی ہے؟ اس جگمگاتے حال سے باہر نکل کر میں اس ٹھنڈے اندھیرے لان کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پاؤں میں جیسے بھاری پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تفریح گاہ کے باہر کا وہ حصہ بالکل سنسان تھا، جہاں صرف کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور دور سے پہرے دار کی ٹارچ کی روشنی چمک رہی تھی۔ ایک پرانے لوہے کا بینچ ایک بڑے درخت کے نیچے رکھا تھا۔ میں اسی ٹھنڈی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ اسٹیل کا ڈبہ تھا جس کے اندر 2 سوکھی روٹیاں اور تھوڑی سی دال تھی۔ میں نے اس ڈبے کو اپنی گود میں رکھا اور تفریح گاہ کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں اندر سب ہنس رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور میرا بیٹا فرحان، جس کے لیے میں نے اپنے حصے کی روٹیاں تک چھوڑ دی تھی، وہ نورین کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں رو کر ان لوگوں کو جیتنے کا نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کے بند دروازے اچانک کھلنے لگے۔ جو چیزیں میں پچھلے 5 برسوں سے نظر انداز کر رہی تھی، وہ اب ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے کسی ڈرامے فلم کی طرح چلنے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کس طرح پچھلے کچھ مہینوں سے میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ کچھ مہینے پہلے فرحان اچانک میرے پاس آیا اور بڑی میٹھی آواز میں بولا، اماں، آپ کا فون بہت پرانا ہو گیا ہے، لاؤ میں اس میں سارے بینک کے اطلاقیے تازہ کر دیتا ہوں۔ اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آپ کو بینک کی قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میرا فون لیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک اس میں کچھ کرتا رہا۔ اس کے بعد سے میرے فون پر بینک کے جو چھوٹے بڑے پیغامات آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو نورین نے فوراً بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، اماں جی، وہ فضول کے پروموشنل پیغامات ہوتے ہیں، فرحان نے انہیں بند کر دیا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی، لیکن ایک دن جب میں اپنی پرانی لوہے کی الماری صاف کر رہی تھی، جہاں میں اپنے سارے ضروری کاغذات رکھتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میری مقررہ جمع پونجی کی پرانی رسیدیں اپنی جگہ پر نہیں تھیں۔ وہ فائل وہاں سے غائب تھی۔ جب میں نے گھبرا کر فرحان سے پوچھا تو نورین نے بہت ہی آرام سے کہا، اماں جی، آپ بھول رہی ہیں، پچھلے ہفتے ہی آپ نے وہ فائل فرحان کو دی تھی تاکہ وہ لاکر میں محفوظ رکھ سکے۔ آپ کی یادداشت آج کل بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے یہ بات اتنی سختی سے کہی کہ مجھے خود پر شک ہونے لگا۔ نورین نے بڑی ہی چالاکی سے میرے پورے خاندان اور میرے بیٹے کے ذہن میں یہ بیج بو دیا تھا کہ میں ذہنی طور پر کمزور ہو رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے پچھلے مہینے کی اس خاندانی دعا کی رات، میں نے صبح سے اٹھ کر ساری تیاریاں کی تھی، لیکن جب دعا کے بعد چیزیں تقسیم کرنے کا وقت آیا تو نورین نے میرے ہاتھ سے تھالی لی اور سب کے سامنے بہت ہی بناوٹی فکر کے ساتھ بولی، اماں جی، آپ رہنے دیجئے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، پرسوں بھی آپ نے گرم چائے گرا دی تھی، آپ جا کر آرام کیجئے۔ سارے رشتہ دار مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی بہت بیمار یا بے بس عورت ہوں۔ میں نے مخالفت کرنا چاہی، لیکن فرحان نے بھی کہہ دیا، ہاں ماں، آپ بہت جلدی الجھ جاتی ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔
اس دن مجھے جو ذلت محسوس ہوئی تھی وہ آج اس ڈبے کو دیکھ کر 1000 گنا بڑھ گئی تھی۔ میرے بینک کے گوشوارے جو ہر مہینے ڈاک سے آتے تھے وہ بھی پچھلے 6 مہینے سے آنا بند ہو گئے تھے۔ ایک بار رات کو پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ فرحان میرے فون سے کچھ کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے جلدی سے اسکرین بند کر دی۔ اگلے دن میں نے کوڑے دان میں کچھ پھٹے ہوئے کاغذ دیکھے جن پر میرا نام لکھا تھا۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ OTP کے پیغامات جو میرے فون سے خود بخود مٹ جاتے تھے، وہ UPI پن جو اچانک کام کرنا بند کر دیتا تھا، وہ کوئی بھولنے کی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا خاموش دھوکہ تھا جو میرے اپنے گھر میں میرے خلاف رچایا جا رہا تھا۔ میں انہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک پتوں کے کچلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ تفریح گاہ کی ہلکی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میری طرف آ رہا ہے۔ وہ میری عمر کے آس پاس کا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ لیکن صاف ستھرا سفاری سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی رات کو اس سنسان باغیچے میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس نے مجھے بہت ہی ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کلثوم بیگم ہیں؟ میں حیران رہ گئی۔ اس اجنبی کو میرا نام کیسے پتا؟ میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ آدمی میری بینچ کے ایک کونے پر بیٹھ گیا لیکن اس نے ایک باوقار فاصلہ برقرار رکھا۔ میرا نام انسپکٹر شہباز ہے، میں ایک نجی تفتیش کار ہوں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کی بہو نورین نے آپ کے سارے رابطے اور پتے اتنی چالاکی سے بدل دیے تھے کہ آپ تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا ہو۔ تفتیش کار، میری بہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ ڈبہ کس کر پکڑ لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نورین نے کیا کیا ہے؟ میری آواز مشکل سے میرے گلے سے باہر آ رہی تھی۔ تفتیش کار شہباز نے وہ بھاری خاکی لفافہ میری طرف بڑھایا۔ کلثوم بیگم، یہ لفافہ پکڑیے، اس میں وہ سارا سچ ہے جو پچھلے 8 برسوں سے آپ سے چھپایا گیا ہے۔ آپ کی بہو صرف آپ کو ذلیل نہیں کر رہی بلکہ وہ آپ کو ایک بہت گہرے قانونی معاشی جال میں پھنسا چکی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ پکڑا۔ وہ سچ میں بہت بھاری تھا، جیسے اس میں کئی سو صفحات کے دستاویزات ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہباز صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور بہت ہی سخت لہجے میں کہا، اس میں آپ کی کھوئی ہوئی پہچان ہے اور آپ کی لوٹی ہوئی جائیداد کے ثبوت ہیں، لیکن میری ایک بات غور سے سنیے، اسے ابھی یہاں مت کھولیے گا۔ جب آپ بالکل تنہا ہوں اور سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں تبھی اسے کھولیے۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بینک جائیے، اپنا UPI فوری بند کروائیے، اپنے سارے کارڈز منسوخ کروائیے اور اپنے فون کی SIM کارڈ بدل دیجیے۔ آپ کے نام پر جو کچھ بھی ہے اسے خالی کیا جا رہا ہے۔ اپنے گھر ابھی مت جائیے گا، کسی محفوظ جگہ پر جائیے اور سارے ثبوت سنبھال کر رکھیے۔ میں سن رہ گئی لیکن میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، فرحان میرا بیٹا۔ تفتیش کار شہباز کے چہرے پر ایک عجیب سی رحمت آ گئی۔ آپ کا بیٹا بھی اس جال کا حصہ بن چکا ہے کلثوم بیگم، کچھ اپنی ناسمجھی سے، کچھ اپنی بیوی کے لالچ میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ انہیں بتائیے کہ آپ واقعی کون ہیں۔ رونا بند کیجیے اور لڑنے کی تیاری کیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہہ پاتی وہ آدمی پلٹ کر اس اندھیرے میں ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میں اس ٹھنڈی بینچ پر اکیلی رہ گئی۔ ایک ہاتھ میں میرے بیٹے کا دیا ہوا سوکھی روٹیوں کا ڈبہ تھا جو میری ذلت کا نشان تھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہی بھاری لفافہ جو میرے آنے والے طوفان کا اشارہ کر رہا تھا۔ تفریح گاہ کے باہر اب بھی تیز موسیقی کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب وہ موسیقی مجھے نہیں چبھ رہی تھی۔ میرے اندر کا ڈر ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک ٹھنڈی، خاموش اور خوفناک ہمت لے رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب مجھے خاموش نہیں رہنا ہے۔ شادی کے اس خوفناک جشن اور اس ذلت آمیز رات کو پیچھے چھوڑ کر میں رات کے اندھیرے میں ایک رکشہ لے کر جوہر ٹاؤن کے اپنے چھوٹے سے فلیٹ پر لوٹ آئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن میرے اندر ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اب بھی وہ خاکی لفافہ تھا جو تفتیش کار شہباز نے مجھے دیا تھا۔ رکشے کے ہر جھٹکے کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔
جیسے ہی میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اندر کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ میں نے دروازہ اندر سے کس کر بند کر دیا، کنڈی لگائی اور سیدھے کھانے کی میز کی طرف گئی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میں نے پہلے باورچی خانے میں جا کر ایک ٹھنڈا گلاس پانی پیا۔ پانی پیتے وقت گلاس میرے دانتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو سکون دینے کی کوشش کی۔ میں نے برسوں ہر درد برداشت کیا تھا، لیکن آج جو ہونے والا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے میز پر بیٹھ کر اس خاکی لفافے کی سیل توڑی۔ جیسے ہی میں نے دستاویزات باہر نکالے، میری پوری دنیا، میرے سارے بھروسے ایک جھٹکے میں تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ سب سے اوپر ایک قانونی خط تھا جو شہباز اینڈ ایسوسی ایٹس کی طرف سے تھا۔ میری نظریں اس صفحہ پر تیزی سے دوڑنے لگیں۔ اس میں لکھا تھا کہ میری مرحوم نند رابعہ آپا، جن کا اپنا خاندان نہیں تھا اور جن کی بیماری کے آخری دنوں میں نے دن رات خدمت کی تھی، انہوں نے اپنی وصیت میں ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ ڈیفینس فیس کا وہ کروڑوں کا عالی شان بنگلہ، جس میں آج میرا بیٹا فرحان اور نورین اپنی امیرانہ زندگی گزار رہے تھے، وہ قانونی طور پر میرا ہے۔ میں ان الفاظ کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ رابعہ آپا نے صاف لکھا تھا، کلثوم نے بغیر کسی لالچ کے میری جو خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں اپنا گھر اور 85 لاکھ کی مقررہ جمع پونجی کلثوم کے نام کر رہی ہوں۔ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ پچھلے 8 برسوں سے میں اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں پائی پائی کو محتاج ہو کر جی رہی تھی۔ میں ایک ایک روپے کے لیے تڑپتی تھی، بازار سے سستی سبزیاں لاتی تھی اور میرا اپنا بیٹا، میرا اپنا خون، میرے ہی پیسوں اور میرے ہی گھر میں عیش کر رہا تھا، اور مجھے اپنی شادی میں 2 سوکھی روٹیاں دے کر باہر نکال رہا تھا۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ لفافے میں وصیت کے بعد کچھ ای میلز اور ڈاک محکمے کی دستاویزات کی کاپی تھی۔ یہ نورین کی ای میلز تھیں جو اس نے 8 برس پہلے وکیلوں اور پوسٹ آفس کو لکھی تھی۔ اس نے نورین نے صاف صاف جھوٹ لکھا تھا کہ کلثوم بیگم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بھولنے کی بیماری ہے، اس لیے ان کی ساری قانونی اور خاندانی ڈاک ہمارے ڈیفینس فیس والے پتے پر بھیج دی جائے۔ مجھے پڑھتے ہوئے کہ جیسا محسوس ہونے لگا۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر بیمار ثابت کرنے کے لیے میری ساری ڈاک، میرے سارے قانونی کاغذات اپنے گھر منگوا لیے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت مجھے وہم میں ڈالنا شروع کر دیا تھا، تاکہ اگر میں کبھی کچھ بھولوں تو پورا خاندان یہی مانے کہ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے نیچے ایک اختیار نامے کا کاغذ تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھوں سے آخرکار آنسو چھلک پڑے۔ اس کاغذ پر میرے دستخط تھے، لیکن وہ میں نے نہیں کیے تھے۔ نورین نے میرے جعلی دستخط کر کے اس جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ لفافے کے آخری حصے میں میرے بینک اکاؤنٹس کے گوشوارے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ نورین نے فرحان سے میرا فون کیوں لیا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے میرے فون میں کوئی اطلاقیہ چھپا دیا تھا، یا میرے شناختی کارڈ کو استعمال کر کے کوئی متوازی سم نکال لیا تھا، جس سے میرے بینک کے سارے OTP سیدھے اس کے پاس جاتے تھے۔ اس نے میری پرانی مقررہ جمع پونجی توڑ کر اسے فرحان کے مشترکہ اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے سڑک پر لانے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی رہی۔ رات ڈھلتی گئی اور کمرے میں اندھیرا گہرا چھا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سی روشنی ہو رہی تھی۔ کیا فرحان کو ان سب کے بارے میں پتا تھا؟ کیا میرا بیٹا، جسے میں نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اس خوفناک جرم میں اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا، یا وہ بھی نورین کی ان میٹھی جھوٹی باتوں کا شکار ہو کر پوری طرح سے اس کا غلام بن چکا تھا؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا، لیکن اب رونے کا وقت نہیں تھا۔ اگر میں اب کمزور پڑی تو وہ عورت مجھے سچ میں پاگل خانے یا کسی بوڑھے گھر میں سڑا کر مار ڈالے گی۔ صبح 7 بج رہے تھے۔ میں نے رات بھر ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی تھی۔ میں اٹھ کر نہائی، اللہ کے سامنے ایک تسبیح چلائی، لیکن آج میں نے کچھ نہیں مانگا، بس انصاف کرنے کی طاقت مانگی۔ میں نے ایک پرانی لیکن صاف ستھری سوتی ساڑی پہنی۔ میں نے ان سارے دستاویزات کو ایک محفوظ پلاسٹک کے فولڈر میں رکھا اور اسے اپنے بڑے والے تھیلے میں سب سے نیچے چھپا دیا۔ میری چال میں آج کوئی بڑھاپے کی تھکان نہیں تھی، بلکہ ایک زخمی شیرنی جیسی پھرتی تھی۔ صبح ٹھیک 10 بجے جب بینک کا شٹر اٹھا تو میں سب سے پہلے اندر جانے والی گاہک تھی۔
میں سیدھے برانچ مینیجر کے کمرے میں گئی۔ مینیجر مجھے برسوں سے جانتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بہت ہی آرام سے لیکن سخت آواز میں کہا، شرمی صاحب، میرا یو پی آئی ابھی کے ابھی بند کر دیجئے۔ میرے نام سے جتنے بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ہیں انہیں فوری طور پر سسٹم سے منسوخ کر دیجئے اور میری جو پرانی مقررہ جمع پونجی ہے اس پر ایک روک لگا دیجئے۔ میرے کھاتے سے ایک بھی روپیہ بغیر میرے خود یہاں آئے منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ شرمی صاحب تھوڑے حیران ہوئے۔ کیا ہوا؟ کوئی دھوکہ ہوا ہے کیا؟ فرحان بھائی کو بلاؤں؟ میں نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، فرحان کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ میرا کھاتا ہے اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ بغیر کسی دیر کے کیجیے۔ بینک کا کام ختم کرنے کے بعد میں نے پاس ہی ایک دکان سے ایک نیا بالکل سادہ فون لیا اور نیا سم کارڈ لیا، جسے میں نے وہی فنگر پرنٹ دے کر اپنے شناختی کارڈ سے منسلک کر دلوایا تاکہ کوئی اس کا کلون نہ بنا سکے۔ میں نے بینک میں اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر بھی بدلوا دیا تاکہ اب کوئی بھی او ٹی پی نورین کے پاس نہ جائے۔ اس کے بعد میں رکشہ لے کر سیدھا شہر کے ایک جانے مانے کمپیوٹر ماہر اور وکیل ایڈوکیٹ حسین کے دفتر پہنچی۔ تفتیش کار شہباز نے مجھے ان کا کارڈ دیا تھا۔ حسین صاحب نے میرے سارے دستاویزات دیکھے، ای میلز پڑھی اور جعلی دستخط والے اختیار نامے کی جانچ کی۔ انہوں نے چشمہ اتارتے ہوئے بہت ہی سنگین لہجے میں کہا، کلثوم بیگم، یہ کوئی معمولی خاندانی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ پاکستانی تعزیراتی ضابطہ کی دفعہ 420 دھوکہ دہی، جیل سازی اور بزرگ شہری قانون کے تحت ایک بہت ہی سنگین مجرمانہ معاملہ ہے۔ اگر آج ہم پولیس کے پاس جائیں تو آپ کی بہو شام تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی اور اسے برسوں تک ضمانت نہیں ملے گی، اور اگر آپ کے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں پتا تھا تو وہ بھی شریک جرم بنے گا۔ جیل میں میرا اپنا بیٹا بھی جا سکتا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے ڈراؤنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لمبی سانس لی اور حسین صاحب سے کہا، میں ابھی پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میں پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس سازش میں شامل ہے یا وہ صرف ایک مہرا ہے۔ مجھے سارے دستاویزات کی محفوظ نقل بنا کر ایک پین ڈرائیو میں دے دیجیے۔ حسین صاحب نے حامی بھری اور سب کچھ محفوظ کر دیا۔ میں دفتر سے باہر نکلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ لاہور کی تیز دھوپ میں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی لیکن مجھے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا نیا فون اپنی ساڑی کے پلو میں کس کر باندھ دیا اور سارے دستاویزات کو واپس تھیلے میں چھپا لیا۔ اب مجھے ایک بہت بڑا ڈرامہ کرنا تھا۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا اور ایسا برتاؤ کرنا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مجھے نورین کو یقین دلانا تھا کہ میں ابھی بھی وہی بیچاری، ڈری ہوئی اور کمزور یادداشت والی بوڑھی عورت ہوں جسے وہ اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ کھیل اب شروع ہوا تھا اور اس بار مہرے نورین کے نہیں میرے ہاتھ میں تھے۔ وکیلوں کے دفتر سے نکل کر میں واپس جوہر ٹاؤن والے اسی پرانے نمی والے فلیٹ میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سب سے پہلے وہ سارے قانونی دستاویزات، وہ جعلی دستخط والے اختیار نامے کی کاپی اور ایڈوکیٹ حسین کی دی ہوئی وہ پن ڈرائیو اپنی پرانی لوہے کی الماری کے سب سے نیچے والے خفیہ خانے میں پرانے کپڑوں کے درمیان بہت احتیاط سے چھپا دی۔ اب مجھے ایک بہت بڑا نفسیاتی کھیل کھیلنا تھا۔ میرے اندر کی ممتا جو ہمیشہ میرے بیٹے فرحان کے لیے تڑپتی تھی، اسے اب مجھے لوہے کی طرح سخت بنانا تھا۔ مجھے اب نورین کے بچھائے ہوئے جال میں اسی کو پھنسانا تھا۔ اگلے 2 دن تک میں نے فرحان کو کوئی فون نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ نورین بے چین ہو رہی ہوگی کہ آخر اس رات شادی کی دعوت سے ذلیل ہو کر نکلنے کے بعد میں نے کوئی تماشا کیوں نہیں کیا۔ آخرکار تیسرے دن دوپہر میں فرحان کا فون آیا۔ اس کی بناوٹی آواز میں وہی بناوٹی فکر اور جھجک تھی جو نورین نے اسے سکھائی ہوگی۔ اماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس رات شادی میں آپ اچانک بغیر کسی کو بتائے چلی گئی۔ نورین آپ کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس اتوار کو ہم نے گھر پر ایک چھوٹی سی خاندانی دعا ہے اور لنچ رکھا ہے۔ خاندان کے کچھ لوگ اور بزرگ بھی آ رہے ہیں، آپ کو بھی آنا ہے۔ میں فون پر اس کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا یہ بیٹا اس عورت کے کہنے پر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اچانک کیوں چلی گئی، جبکہ خود اس نے مجھے باہر کا رستہ دکھایا تھا۔ لیکن میں نے اپنی آواز کو بالکل سکون میں اور کمزور رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ڈری ہوئی اور یادداشت کھونے والی بوڑھی عورت کی ہونی چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا، میں آ جاؤں گی۔ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس رات میں کیسے گھر پہنچی۔ شاید میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔
فون کے دوسری طرف مجھے ایک ہلکی سی راحت کی سانس سنائی دی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا یہ جواب سن کر نورین کتنی خوش ہوئی ہوگی۔ اتوار کی صبح میں تیار ہوئی۔ تفتیش کار شہباز نے مجھے ایک بہت ہی چھوٹا سا آواز ریکارڈر کرنے والا آلہ دیا تھا جو بالکل ایک چھوٹے سے کالے بٹن جیسا لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنی پرانی سوتی ساڑی میں پلو کے اندر کی طرف سے پن سے اس طرح چھپایا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ جب میں ڈیفنس فیس کے اس عالیشان بنگلے کے سامنے رکشے سے اتری تو میرا سینہ کسی فخر سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی کڑواہٹ اور غصے سے بھر گیا۔ یہ گھر میرا تھا۔ میری نند رابعہ آپا نے اسے میرے نام کیا تھا۔ اس گھر کے ہر ایک اینٹ پر قانونی طور پر میرا حق تھا، لیکن آج میں یہاں ایک بغیر بلائے مہمان، ایک لاچار بوڑھی عورت کی طرح کھڑی تھی جسے بس دیکھ کر ٹکڑوں پر زندہ رکھا جا رہا تھا۔ اندر جانے پر میں نے دیکھا کہ ہال کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ خاندان کے اور بھی کئی بزرگ وہاں موجود تھے۔ فرحان کی پھوپھی جو 70 برس کی ہیں اور اپنے خاوند کے گزرنے کے بعد اکیلی رہتی ہیں، میری دور کی خالہ اور نورین کے والدین جو بہت ہی چالاکی سے نورین کے ہر جھوٹ میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ لنچ کے بعد جب سب لوگ ہال میں صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو نورین کا اصلی اور خوفناک کھیل شروع ہوا۔ اس نے پھوپھی جی کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور بہت ہی میٹھی شربت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، پھوپھی جی، فرحان اور میں آپ کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ آپ اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلی کیسے سنبھالتی ہیں؟ پرسوں جب ہم نے آپ کو فون کیا تھا تو آپ اپنی بلڈ پریشر کی دوائیوں کا نام ہی بھول گئی تھی۔ اگر رات کو آپ کو کچھ ہو گیا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ پھوپھی جی جو ایک بہت ہی مضبوط اور آزاد عورت رہی تھی وہ اچانک تھوڑی گھبرا گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عدم تحفظ کا احساس آ گیا۔ نہیں بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی نام یاد نہیں آتے۔ پھوپھی جی نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ نورین نے فوراً اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ یہی تو بات ہے پھوپھی جی، عمر کے ساتھ دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کو کسی ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں 24 گھنٹے ڈاکٹر اور نرسیں موجود ہوں۔ میں چپ چاپ اپنی چائے کا پیالہ پکڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری ساڑی کے پلو میں لگا وہ چھوٹا سا ریکارڈر ہر ایک لفظ، ہر ایک سازش کو قید کر رہا تھا۔ نورین بالکل اسی طریقے کا استعمال کر رہی تھی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ بزرگوں کے ذہن میں یہ ڈر بٹھا رہی تھی کہ وہ اب اپنا خیال نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے کمزور شکار کو دیکھ رہا ہو۔ وہ میری طرف مڑی اور پورے خاندان کے سامنے تھوڑی اونچی آواز میں بولی، اماں جی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ شادی والے دن جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید آپ پھر سے کوئی عجیب برتاؤ کریں گی یا کوئی تماشا کریں گی۔ پورے ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے اپنی مٹھیاں کس لیں۔ میرے ناخنوں نے میری ہتھیلیوں کو چھیل دیا، لیکن چہرے پر کوئی جذبہ نہیں آنے دیا۔ کیا ہوا تھا نورین؟ میں نے بہت ہی آرام سے پوچھا۔ نورین نے ایک گہری سانس لی اور فرحان کی طرف دیکھا۔ فرحان نے اپنا سر جھکا لیا اور بولا، اماں، آپ اس رات بہت الجھ گئی تھی۔ آپ اپنی میز بھول گئی تھی۔ آپ خانسامہ سے الجھ رہی اور پھر مہمانوں کے درمیان عجیب عجیب باتیں کرنے لگی تھی۔ نورین نے آپ کو کتنی بار سمجھایا، آپ کو کھانا بھی دیا، لیکن آپ باہر اندھیرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ آپ مجھے بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ میرا اپنا بیٹا، میرا خون، پورے خاندان کے سامنے یہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں نکالا تھا، بلکہ نورین نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور میں نے شادی میں کوئی پاگل پن کا دورہ جھیلا تھا۔ نورین نے فوراً بات سنبھالی اور ایک رنگین بروشر نکالتے ہوئے بولی، اماں جی، آپ کی یہ بھولنے کی بیماری کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے شہر کے باہر ایک بہت ہی پریمیئر اور جدید بوڑھوں کا گھر دیکھا ہے۔ وہاں آپ جیسے ذہنی طور پر کمزور لوگوں کی بہت اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کا خرچہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن آپ پیسوں کی فکر مت کیجیے۔ فرحان آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کے لیے اتنا تو کر سکتا ہے۔ کچھ ہزار ماہانہ میرے ہی پیسوں سے، میری ہی توڑی ہوئی جمع پونجی سے وہ مجھے ایک عالیشان پاگل خانے میں بھیجنے کی پوری تیاری کر چکی تھی تاکہ میں ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ جاؤں اور وہ میرے گھر، میری جائیداد پر بے خوف ہو کر قبضہ کر سکے۔ پھوپھی جی اور خالہ مجھے بہت ہی رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔
نورین کے والدین نے اتفاق میں سر ہلایا، جس سے نورین کوئی بہت بڑا نیک کام کر رہی ہو۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے پورے خاندان کے سامنے ایک کمزور دماغ والی، ذہنی طور پر بیمار عورت ثابت کر دیا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ عورت ایک چور ہے۔ لیکن میں نے خود کو روکا۔ غصہ اور جذبات اکثر بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیتے ہیں۔ میں وہاں رونے یا صفائی دینے نہیں گئی تھی۔ میں نے بہت ہی تحمل اور وقار کے ساتھ کہا تھا، نورین بیٹا، تم نے میرے لیے اتنا سوچا، اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ، لیکن ابھی میں اپنے پرانے فلیٹ میں ٹھیک ہوں۔ جس دن مجھے لگے گا کہ میرا دماغ پوری طرح سے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میں خود تمہیں بتا دوں گی۔ نورین کے چہرے پر ایک پل کے لیے چڑ اور غصہ صاف نظر آیا۔ اس کی مٹھی بھی بھنج گئی، لیکن اس نے فوراً اپنی بناوٹی مسکراہٹ واپس توڑ لی اور بولی، جیسے آپ کی مرضی اماں جی، لیکن ذرا سوچئے ضرور۔ اس دن شام کو جب میں وہاں سے واپس لوٹی تو میرے پاس صرف نورین کی سازش کے کاغذی ثبوت ہی نہیں تھے، بلکہ اس کی خود کی آواز میں وہ صاف آواز کی ریکارڈنگ بھی تھی جس میں وہ خاندان کے بزرگوں کو ذہنی طور پر ستا رہی تھی اور میرے بیٹے کے سامنے میرے پاگل پن کی جھوٹی کہانی گڑھ رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر وہ ریکارڈنگ ایڈوکیٹ حسین کو بھیج دی۔ حسین صاحب کو فوراً پیغام آیا، یہ ریکارڈنگ ہمارے معاملے کو اور بھی پختہ کر دے گی، ذہنی اذیت کا یہ سیدھا ثبوت ہے۔ اب میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، میری ساری ممتا اب ایک ٹھنڈے انصاف میں بدل چکی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ پولیس کے جانے سے پہلے اور عدالت میں معاملہ داخل کرنے سے پہلے میں اپنے بیٹے کو ایک آخری موقع دوں گی۔ وہ میرا جز تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب اس کے سامنے سچائی کے ننگے صفحے کھلیں گے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اس لالچی عورت کی غلامی میں بنا رہے گا۔ میں نے اپنا نیا فون اٹھایا اور فرحان کو ایک پیغام لکھا، بیٹا کل شام کو 6 بجے میرے فلیٹ پر آنا، بالکل اکیلے آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تم اکیلے نہیں آئے یا تم نے نورین کو بتایا تو شاید تم اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اگلے دن شام کے ٹھیک بجے میرے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار فون چیک کر رہا تھا۔ شاید نورین اسے پیغام کر کے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اندر آتے ہی اس نے بغیر بیٹھے ہی کہا، اماں کیا ہوا؟ آپ نے مجھے ایسے اچانک کیوں بلایا؟ نورین پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ دفتر کے کام سے جا رہا ہوں۔ اگر اسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ ویسے بھی ہم آپ کے بوڑھوں والے گھر کے فارم بھر رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری آنکھوں میں آج کوئی آنسو نہیں تھے، کوئی بڑھاپے کی لاچاری بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت ہی ٹھنڈی اور سخت آواز میں کہا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ فرحان، اور اپنا فون میز پر الٹا کر کے رکھ دو۔ آج تم ایک بیٹے کی طرح نہیں بلکہ اس سازش کے ایک مہرے کی طرح میری بات سنو گے جس کہ تم پچھلے 5 برسوں سے حصہ بنے ہوئے ہو۔ فرحان میری اس آواز پر، میری اس انداز کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو اتنے روب والے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی لوہے کی الماری کھولی اور اس میں سے وہ خاکی لفافہ نکالا۔ اس کے ساتھ میں نے ایڈوکیٹ حسین کی دی گئی پین ڈرائیو اور وہ چھوٹا سا آواز ریکارڈنگ کرنے والا آلہ بھی نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ میں نے فرحان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ تم یہ لفافہ کھولو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا تمہاری پیدائش کے دن کرتی تھی، لیکن تمہاری بیوی نے تمہارے اس پیار کا فائدہ اٹھا کر تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ اسے کھولو۔ فرحان کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافے کی سیل کھولی اور دستاویزات باہر نکالے۔ سب سے اوپر رابعہ بانو کی وصیت تھی۔ جیسے جیسے اس کی نظریں صفوں پر دوڑ رہی تھیں اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ ڈیفینس فیز والا گھر رابعہ پھوپھی نے آپ کے نام کیا تھا؟ لیکن نورین نے تو کہا تھا کہ پھوپھی نے وہ گھر اسے تحفے میں دیا ہے کیونکہ وہ ان کے آخری دنوں میں ان سے ملنے گئی تھی۔ میں نے ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نورین کبھی رابعہ آپا سے ملی ہی نہیں تھی۔ آپا کی موت کے وقت تم دونوں کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آگے پڑھو۔ فرحان نے پوسٹ آفس کی وہ ای میلز اور دستاویزات دیکھے جن میں نورین نے میری ذہنی حالت خراب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔
پھر اس نے وہ اختیار نامہ دیکھا جس پر میرے جعلی دستخط تھے۔ ہر ایک صفحہ پلٹتے ہوئے فرحان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ جعلی دستخط، ڈاک کی چوری، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نورین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا جسے خود ہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں میں نے آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ اٹھایا اور چلانے کا بٹن دبا دیا۔ کمرے کی خاموشی میں نورین کی وہ میٹھی اور زہریلی آواز گونجنے لگی جو کل اتوار کی دعوت کے موقع پر پھوپھی جی اور خالہ کو ڈرا رہی تھی۔ پھر ریکارڈر میں اس حصے میں نورین فرحان کے سامنے میرے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی کہ میں نے شادی میں کیا تماشا کیا تھا۔ میں نے آواز روک کر فرحان سے پوچھا، بتاؤ فرحان، کیا میں نے شادی میں کوئی تماشا کیا تھا؟ کیا میں نے خانسامہ سے لڑائی کی تھی؟ تم نے خود مجھے ڈبے میں 2 سوکھی روٹیاں دے کر باہر لان میں جانے کو کہا تھا۔ تم نے نورین کے جھوٹ کو سچ مان لیا کیونکہ اس نے تمہارے ذہن میں یہ بات اتنی گہرائی تک ڈال دی تھی کہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فرحان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ 43 برس کا ایک کامیاب انجینئر آج ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں اماں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا، میں اس عورت کے پیار میں اور اس کے دکھاوے میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ میں نے اپنی جنم دینے والی ماں پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے ہر دن طبی مضامین دکھائے، مجھے یقین دلایا کہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہے اور اگر میں آپ کی بات مانوں گا تو آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اس نے مجھ سے ہی چھین لیا۔ اماں، آپ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرا ممتا مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ میں اسے گلے لگا کر رونا چاہتی تھی لیکن مجھے سخت رہنا تھا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ آنسو پوچھو فرحان، اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ تفتیش کار شہباز اور ایڈوکیٹ حسین کے پاس نورین کے پاکستانی تعزیراتی ضابطہ کی دفعہ 420 کے تحت دھوکہ دہی اور بزرگ شہری قانون کے تحت جیل بھجوانے کے پختہ ثبوت ہیں۔ وہ کم از کم 15 برس کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گی۔ جیل کا لفظ سنتے ہی فرحان سنسنی سے اٹھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں نورین کے لیے کوئی پیار یا رحم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک غصہ تھا، وہ غصہ جو ایک دھوکہ کھائے ہوئے انسان کا ہوتا ہے۔ وہ جیل ہی جائے گی اماں۔ اس نے صرف آپ کے پیسے اور آپ کا گھر نہیں چرایا، اس نے مجھ سے میری ماں چرائی ہے۔ اس نے مجھے ایک گناہگار بیٹا بنا دیا ہے۔ اتنے میں فرحان کا وہ فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نورین کا نام چمک رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے اسے فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ فرحان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے نورین کی تیز اور شک سے بھری آواز آ رہی تھی، فرحان تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم 1 گھنٹے میں آ جاؤ۔ مجھے پتا ہے تم اپنی اس پاگل ماں کے پاس گئے ہو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کے پاس اکیلے مت جانا، وہ تمہارے ذہن میں فضول کی باتیں بھرے گی۔ فرحان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آواز میں اب کوئی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی برف جیسی ٹھنڈک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نورین، تم ابھی اس وقت میری ماں کے جوہر ٹاؤن والے فلیٹ پر آؤ۔ نورین تھوڑی چونکی۔ کیوں؟ میں اب اس بدبودار فلیٹ میں کیوں آؤں؟ تم فوراً گھر واپس آؤ۔ فرحان نے اپنی آواز کو اور سخت کیا۔ میں نے کہا ابھی آؤ اور سنو، آتے ہوئے ڈیفنس فیز والے گھر کی ساری چابیاں اپنے ساتھ لے کر آنا۔ فون کے دوسری طرف یکدم سے خاموشی سی چھا گئی۔ نورین کو شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحان کس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ چابیاں؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو فرحان؟ کیا تمہاری ماں نے پھر سے تمہیں کوئی جھوٹی کہانی سنا دی ہے؟ فرحان نے بغیر کوئی صفائی دیے صرف اتنا کہا، آدھے گھنٹے کے اندر مجھے تم یہاں چاہیے۔ اگر تم نہیں آئی تو میں سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور پولیس لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اتنا کہہ کر فرحان نے فون کاٹ دیا اور اسے میز پر پٹک دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کے سکون کی تھی۔ اب ہم دونوں انتظار کر رہے تھے اس عورت کا جس نے 8 برس تک ہماری زندگیوں میں جھوٹ کا زہر گھولا تھا۔ آج اس زہر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا وہ انتظار کسی زمانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے فلیٹ کے اس چھوٹے سے کمرے میں دیوار کی گھڑی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ فرحان اپنی جگہ پر پتھر کی طرح جم کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر گڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان پل رہا تھا۔
ٹھیک 35 منٹ بعد دروازے پر ایک تیز اور بے صبری دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نورین کھڑی تھی۔ اس نے ایک مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں پر بڑا سا چشمہ اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی مغرور اور چڑچڑی سی فکر تھی۔ میرے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنی ناک ایسے پھیری جیسے کسی بدبودار کوڑے دان میں آ گئی ہو۔ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے فرحان؟ اس نے اندر آتے ہی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ تمہاری ماں کو پھر سے کوئی دورہ پڑا ہے کیا؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ ان پر دھیان مت دیا کرو۔ ان کی بیماری انہیں کچھ بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چلو یہاں سے۔ فرحان اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ اٹھا۔ بیٹھ جاؤ نورین، اس نے بہت ہی ٹھنڈی اور خطرناک آواز میں کہا۔ اور ڈرامہ میری ماں نہیں تم کر رہی ہو۔ پچھلے 8 برسوں سے نورین نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پل کے لیے وہ سہم گئی۔ اس نے کبھی فرحان کو اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ اور یہ سب تمہارے پرانے کاغذ کیا بچھے ہیں یہاں میز پر؟ فرحان نے میز پر سے رابعہ آپا کی وصیت اٹھائی اور اسے نورین کے چہرے کے بالکل سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ سچائی ہے جسے تم نے میری ماں سے، مجھ سے اور پوری دنیا سے چھپا کر رکھا۔ ڈیفینس فیس کا کروڑوں کا گھر جہاں تم مہارانی بن کر بیٹھی ہو، وہ میری ماں کا ہے۔ رابعہ پھوپھی نے وہ گھر تمہیں نہیں ماں کو دیا تھا۔ نورین کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ڈر سے پھیل گئیں، لیکن اس نے خود کو بہت جلدی سنبھال لیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بہت شاطر مجرم ہاتھ پکڑے جانے پر بھی اپنی بے گناہی کا جھوٹا ناٹک کرتا ہے۔ فرحان تم پاگل ہو گئے ہو۔ تمہاری ماں نے پکا کوئی جعلی کاغذ بنوائے ہیں۔ اپنے اس بھولنے کی بیماری میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ لوگ کچھ بھی تصور کر لیتے ہیں اور اسے سچ مان لیتے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت ہمارا گھر ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نورین، کیونکہ تم نے کبھی طب کے شعبے میں کام ہی نہیں کیا۔ تم ایک دوا ساز کمپنی میں صرف ایک معمولی سیلز گرل تھی، اور رہی بات جعلی کاغذوں کی تو جعلی دستخط میں نے نہیں تم نے کیے ہیں۔ میرے اختیار نامے کا وہ کاغذ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اب بھی جھوٹ بول سکتی ہو تو یہ سنو۔ اتنا کہہ کر فرحان نے میز پر رکھا آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ چلا دیا۔ نورین کی اپنی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، وہ آواز جس میں وہ کل دعوت کے موقع پر پھوپھی جی اور خالہ کو ڈرا رہی تھی، جس میں وہ فرحان کے سامنے میرے پاگل پن کی جھوٹی کہانی گڑھ رہی تھی۔ ریکارڈنگ سن کر نورین کا سارا گھمنڈ، سارا اعتماد پل بھر میں مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے میری آواز کی نقل کی ہے، یہ اے آئی سے آواز بنائی گئی ہے۔ بس اتنی زور سے فرحان چلایا کہ فلیٹ کی پرانی کھڑکیاں جھنجھلا گئیں۔ ایک اور صاف جھوٹ نہیں نورین، ایڈوکیٹ حسین اور تفتیشکار شہباز نے سب کچھ ثابت کر دیا ہے۔ پوسٹ آفس کے ریکارڈ جہاں تم نے میری ماں کی ڈاک چرائی، بینک کے گوشوارے جہاں تم نے ان کے پیسے نکالے، سب ہمارے پاس ہے۔ تم نے میری ماں کو ان کی جائیداد سے بے دخل کر دیا، انہیں ایک بیکارن کی طرح پیش کیا، شادی میں انہیں باہر نکال دیا اور مجھے ایک ایسا اندھا گنہگار بیٹا بنا دیا جو اپنی جنم دینے والی ماں کو پاگل سمجھتا رہا۔ جب نورین کو لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی جھوٹ اب کام نہیں آئے گا، تو اس کا اصلی گھناؤنا اور لالچی چہرہ باہر آ گیا۔ وہ ایک خوفناک ڈائن کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، کیا ہے یہ سب میں نے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت اس گھر کے قابل نہیں تھی۔ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، لیکن اسے استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ یہ آج بھی 200 روپے کی ساڑی پہن کر خوش رہتی ہے اور پرانی بسوں میں دھکے کھاتی ہے۔ اس کروڑوں کے گھر میں کیا یہ اپنی دال روٹی پکائے گی؟ وہ گھر، وہ لائف اسٹائل میرا حق تھا۔ میں نے فرحان سے شادی کی تھی، اس غریبی سے نہیں۔ فرحان کا ہاتھ غصے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا میرے دی ہوئی تربیت نہیں ہے فرحان، اس کے کیے کی سزا اسے میں نہیں پاکستان کا قانون دے گا۔ میں نے نورین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بہت ہی سکون اور زہریلی آواز میں کہا، تمہیں میری ممتا کو، میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھا تھا۔ تم نے مجھے شادی میں 2 سوکھی روٹیاں دے کر لان میں بٹھایا تھا نا؟ اب تم خود سڑک پر بیٹھو گی۔ میرے پاس تمہارے خلاف دفعہ 420 جیل سازی
دھوکہ دہی اور بزرگ شہری قانون کے تحت پختہ ثبوت ہے۔ تم سیدھے جیل میں جاؤ گی اور سڑا ہوا کھانا کھاؤ گی۔ جیل کا لفظ سنتے ہی نورین کا سارا گھمنڈ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے فرحان کے پاؤں میں گر پڑی۔ فرحان پلیز، فرحان مجھے معاف کر دو، ہم شوہر اور بیوی ہیں، ہمارے شادی کو کچھ ہی وقت ہوا ہے، تم اپنی بیوی کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں۔ فرحان نے بہت ہی نفرت اور گھن سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ ہماری کوئی شادی نہیں نورین، تم نے مجھ سے نہیں، اس گھر سے، میرے پیسوں سے شادی کی تھی۔ میں کل ہی صبح وکیل سے مل کر طلاق کے کاغذ تیار کروا رہا ہوں۔ تمہیں اس خاندان سے اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جاتا ہے۔ میں نے اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں نورین۔ میرے جو 85 لاکھ کی جمع پونجی تم نے توڑی ہے، اس کا ایک ایک پیسہ کل شام تک میرے نئے کھاتے میں واپس آ جانا چاہیے۔ اور ڈیفینس فیس والے، گھر سے اپنا سارا سامان لے کر چپ چاپ نکل جاؤ، وہ چابیاں یہی میز پر رکھ دو۔ اگر کل شام تک پیسہ واپس نہیں آیا اور تم اس گھر سے نہیں نکلی تو پولیس سیدھا تمہیں گرفتار کرنے آئے گی۔ نورین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے مہنگے ڈیزائنر پرس سے اس گھر کی چابیاں نکالیں اور آہستہ سے میز پر رکھ دی۔ جو عورت کل تک مجھے پاگل خانے بھیجنے کی سازش کر رہی تھی، آج وہ خود ایک سڑک چھاپ لاچار عورت کی طرح میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے رتی بھر بھی رحم نہیں تھا۔ جب وہ میرے فلیٹ سے باہر نکلی تو اس کی چال میں کوئی تکبر نہیں تھا، وہ ایک پوری طرح سے ہاری ہوئی، کچلی ہوئی عورت تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی فرحان نے زمین پر بیٹھ گیا اور میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں ماں، اور اس بار میں نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، کیونکہ وہ اب اس لالچی ڈائن کے سائے سے بری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ نورین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بھاری لیکن سکون بھری خاموشی چھا گئی۔ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فرحان کو دیکھ کر میرے اندر کی ممتا ایک بار پھر جاگ اٹھی تھی، لیکن اس بار وہ ممتا اندھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رو مت میرے لال، جو ہوا ایک بہت برا خواب تھا، تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، رشتے بھروسے پر ٹکتے ہیں، اور تم نے اپنی ماں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک باہری دکھاوے پر بھروسہ کیا تھا۔ فرحان نے میری آنکھوں میں دیکھا اور قسم کھائی کہ وہ اب کبھی مجھے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اگلے 24 گھنٹے بہت تیزی سے اور تناؤ میں گزرے۔ جیل جانے کے خوف سے نورین اور اس کے والدین کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ادھار مانگ کر میری توڑی ہوئی 85 لاکھ کی رقم کا ایک ایک پیسہ میرے اس نئے کھاتے میں واپس ڈال دیا، جو میں نے خود بینک جا کر کھولا تھا۔ ڈیفینس فیز والے اس عالیشان بنگلے کی چابیاں اب میرے پاس تھیں، اور نورین اپنی بے عزتی کا بوجھ لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اور ہماری زندگی سے نکل گئی تھی۔ فرحان نے اگلے ہی دن ایک اچھے وکیل کے ذریعے طلاق کا معاملہ داخل کر دیا۔ میں نے فوراً اس بڑے گھر میں واپس لوٹنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس گھر کی دیواروں میں اب بھی نورین کی سازشوں اور دھوکے کی کڑواہٹ بسی ہوئی تھی۔ اس کے بجائے میں نے ایڈوکیٹ حسین کی مدد سے اس بنگلے کو ایک کثیر القومی کمپنی کو بھاری کرائے پر دے دیا۔ اس کرائے نے اور میری جمع پونجی کے سود نے مجھے معاشی طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ اب مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پورے واقعے نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ میں نے اپنی معاشی حفاظت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ میں نے بینک میں ایک نیا لاکر کھلوایا، رابعہ آپا کی وصیت لے کر اپنی تمام اصلی دستاویزات اس میں محفوظ رکھ دی۔ میں نے اپنے بینک کے کھاتے میں SMS اور ای میل کی سے اطلاع سختی سے چالو کروا دی، تاکہ میرے کھاتے میں ایک بھی روپیہ لین دین ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جائے۔ میں نے فرحان کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے پیسوں اور جائیداد کا پورا اختیار اپنے پاس ہی رکھا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، بھروسہ کرو لیکن تصدیق بھی کرو۔ میں نے اسی اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آج اس واقعے کو پورے 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی بھی اپنے اس نمی والے فلیٹ میں بیٹھی ہوں۔ نہیں، میں اس وقت اسپین کے شہر سیول کے ایک بے حد خوبصورت اور دھوپ سے کھلے ہوئے کیفے میں بیٹھی اپنی یہ کہانی لکھ رہی ہوں۔ جی ہاں، اسپین
میرے دادا پردادا کبھی یہیں سے برصغیر آئے تھے اور میں نے ہمیشہ اس ملک کو دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن فرحان کی پڑھائی اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کو بوجھ تلے میرا یہ خواب کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ جب میں نے فرحان سے کہا کہ میں اپنے پیسوں سے اسپین جانا چاہتی ہوں تو وہ خوشی سے رو پڑا تھا۔ اگلے مہینے فرحان بھی مجھ سے ملنے اسپین آ رہا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے رشتے کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن اس بار ہمارا رشتہ عزت، سچائی اور ایک دوسرے کی آزادی کے احترام پر ہے۔ اسپین کی اس ٹھنڈی ہوا میں آج میں خود کو 60 یا 68 برس کی بوڑھی عورت نہیں، بلکہ ایک آزاد اور زندہ دل انسان محسوس کر رہی ہوں۔ اس پوری دکھ بھری کہانی لیکن ہمت بھری جدوجہد سے میں نے ایسے سبق سیکھے جو میں ہر انسان کو دینا چاہتی ہوں جو بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ میری ان باتوں کو ایک ڈھال سمجھ کر یاد رکھیے۔ پہلا، چاہے وہ آپ کا سگا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بہو، اپنے بینک کے کام ہمیشہ خود کریں۔ اپنا فون، اپنی چیک بک اور اپنا UPI پن کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ دوسرا، کسی بھی قانونی کاغذ پر، چاہے وہ اسپتال کا فارم ہو یا کوئی خاندانی دستاویز، بغیر اسے پڑھے اور بغیر کسی آزاد وکیل کی صلاح کے کبھی دستخط نہ کریں۔ تیسرا، اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد اچانک آپ کو یہ محسوس کرانے لگے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے یا آپ پاگل ہو رہے ہیں تو ان باتوں میں آ کر خود پر شک نہ کریں۔ فوراً کسی اچھے سے ڈاکٹر سے جا کر ملیں اور سچ جانیں۔ اور چوتھا، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو اپنے جیتے جی کبھی کسی کے نام منتقل نہ کریں۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کا پیسہ اور آپ کا گھر ہی آپ کی سب سے بڑی لاٹھی ہے۔ نورین نے مجھ سے میرے 8 برس چھین لیے۔ اس نے مجھے میرے ہی بیٹے کی شادی میں بھکاریوں کی طرح ذلیل کیا، لیکن وہ مجھ سے میرا مستقبل نہیں چھین پائی۔ ایک ماں کی ممتا بہت کمزور لگ سکتی ہے، لیکن جب بات اس کی آبرو پر آتی ہے تو وہ کسی بھی سازش کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ عمر صرف ایک عدد ہے اور میری زندگی تو اب 68 برس کی عمر میں صحیح معنوں میں شروع ہوئی ہے۔ میں نے اپنی عزت واپس پا لی ہے، اپنی آزادی واپس پا لی ہے اور یہ جان لیا ہے کہ میں اب کبھی خود کو پوشیدہ یا لاچار محسوس نہیں کرنے دوں گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر اس گھر کی سچائی ہو سکتی ہے جہاں لالچ رشتوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔